پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, کل پی ٹی آئی والے بہت خوشی منا رہے تھے اور بہت لوگ خوش تھے. شامی صاحب بھی ان میں شامل تھے کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی چاہتے تھے کہ خان صاحب جو ہیں ان کی صحت پر جو تشویش ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. انہیں اگر حق حاصل ہے اسپتال جانے کا تو وہ انہیں ملنا چاہیے, اور ظاہر ہے ان کی جو صحت ہے وہ سب کے لیے معنی رکھتی ہے. تو یہ خوشی ابھی چل ہی رہی تھی, مٹھائیاں بھی بانٹی جا رہی تھیں کہ اچانک یہ کہا گیا کہ بھئی اتنی جلدی نہ کریں مٹھائی کھانے میں, آپ بہت جلدی کر رہے ہیں, کیونکہ اچانک اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ نمودار ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ تو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے یہ قانونی دائرے سے باہر ہے, تجاوز کر رہا ہے. کیا کہا انہوں نے, ذرا پہلے وہ دیکھیے. قانون کا جائزہ لینے کے بعد اتھارٹیز کا یہ خیال ہے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے ان فور والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت. تو اس حوالے سے ان کی یہ تجویز تھی کہ نظر ثانی کے ذریعے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں. آیا یہ حکم پورے پاکستان کی جیل پاپولیشن کے لیے ہوگا یا یہ بطور نظیر استعمال نہیں ہوگا؟ تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اور جو مناسب ماڈیفیکیشنز ہیں تاکہ جو آرڈر ہے وہ آئین اور قانون کے جو صحیح پیرامیٹرز ہیں ان کے مطابق ہو, اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع. پھر آج وفاقی وزراء طلال چودھری صاحب, عطا تارڑ صاحب, ان دونوں نے بھی پریس کانفرنس کی. کیا کہا وہ بھی دیکھیے. مجھے بتائیے آپ کون سیاست کر رہے ہیں؟ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کسی آرم ٹویسٹنگ سے, کسی دھمکی سے, ڈکٹیٹ کرنے سے, سڑک بلاک کرنے سے, جلسہ رکھنے سے, حملہ کرنے سے نہ ملاقات ہوگی نہ کچھ اور ہوگا, اور آخر کار وہی ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر قیدی کا حق ہے کہ اس کو علاج اور اس کو رہنے کی صحیح سہولت ملنی چاہیے. اور جب وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے مختلف تانے دیتے تھے اپوزیشن کو اور کہتے تھے کہ جب یہ جیل جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں, اور مختلف باتیں کرتے تھے کہ اب گھر کے کھانے مانگتے ہیں جیل کے اندر, آپ نے ایک دن بھی ہمیں یہ کہتے نہیں سنا ہوگا ان کے علاج معالجے کے حوالے سے ہم نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ جی جس سے یہ تاثر قائم ہوا ہو کہ ہم ان کی صحت کو لے کے کوئی طنز کر رہے ہیں یا اس پر کوئی ایسی جملے بازی کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے رہے کہ سیاست نہ کریں, سیاسی بیان بازی نہ کریں. کورٹ نے بھی یہ قدغن لگائی کہ سیاست نہ کریں. مجھے وہ یاد آتا ہے واشنگٹن میں کھڑے ہو کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ میں جا کے گھر کا کھانا تو بند کروں. اور اب سچویشن یہ ہے کہ جو نظر ثانی درخواست دی گئی ہے اس کی ڈیٹیل میں بھی ہم جاتے ہیں, لیکن اس درخواست کو اب تک سنا تو نہیں گیا. 2 دن دیے گئے تھے. اگر حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کرتی تو کیا پھر توہین عدالت کرے گی حکومت؟ اس پر آج سوالات ہوئے بیرسٹر گوہر سے بھی, سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا جواب دیا وہ دیکھیے. حکومت کے پاس کل تک کا وقت ہے. سپریم کورٹ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ 2 دنوں میں یہ ہونا چاہیے. آج جو ریویو کی درخواست انہوں نے داخل کی ہے مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ کل تک سنی جائے گی. سپریم کورٹ کا یہ طریقہ نہیں ہے. جب سپریم کورٹ میں کوئی درخواست دی جاتی ہے تو اس کی پڑتال ہوتی ہے, 4-6 دن لگتے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر آج یا کل تک عمل نہ ہو. تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ خان صاحب کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے گا. دیکھیے یہ توہین عدالت ہوگی, سراسر توہین عدالت ہوگی, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں جب پہلے ہی تمام ادارے ہمارے پامال ہیں, ان پر حملہ ہے, یہ حکومت ایسا کر سکتی ہے. لیکن اگر کرے گی تو پھر پاکستانی قوم اپنے فیصلے کرے گی, ہماری آواز ضرور اٹھے گی. ہم توہین عدالت کی درخواست بھی دیں گے لیکن ہم پاکستانی قوم کو. جبکہ بیرسٹر گوہر نے اپنے نرم لہجے میں کہا کہ جہاں 1000 دن خان صاحب نے جیل میں گزار لیے وہاں چند دن اگر اسپتال میں گزار لیں گے تو کیا ہو جائے گا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کر رہے. دیکھیے کیا کہا. دیکھو وفاقی حکومت نے ضرور ایک ریویو فائل کیا لیکن ریویو کا نمبر ابھی الاٹ نہیں ہوا ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ آرڈر امپلیمنٹ ہوگا. میں درخواست کروں گا کہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہونے دیں. اس آرڈر تک پہنچتے بڑا ٹائم لگ گیا اور یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. دس از دا منیمم دیٹ کوڈ بی ڈن, اور اب اس میں مزید مشکلات نہیں ہونی چاہیے. دیکھو یہ منیمم پیریڈ ہے. خان صاحب نے جہاں 1000 دن جو ہے وہ جیل میں گزارے ہیں, تو اگر آپ 2-3 ہفتوں کے لیے شفٹ کریں ہاسپٹل میں تو پھر کیا ہوگا. دوسری بات یہ, میں آپ کو بڑا کیٹیگریکلی کہوں, خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کر. نورین بی بی نے جس طرح کہا تھا کہ میں کوئی بات نہیں کروں گی. تو شامی صاحب نظر ثانی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے. دیکھیں
جو حکومت کے وزراء ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب اور طلال چودھری صاحب، انہوں نے جو پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے بھی اس پہ کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی. اچھا. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کوئی نظر ثانی کر رہے ہیں یا ہمیں کوئی ریزرویشنز ہیں. وہ تو وزیر قانون نے وزیر قانون نے کہا، اور دوسرے کئی وزراء کرام نے بھی، رانا ثناء اللہ نے بھی اور احسن اقبال نے بھی، تو اس کا ایک لحاظ سے خیر مقدم کیا ہے یا اس میں اظہار اطمینان کیا ہے، تو کوئی اظہار تشویش نہیں کیا. بالکل. اور یہ جو کورٹ کا حکم ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ 80% سے زائد لوگوں کی حمایت حاصل ہے. اچھا. کیونکہ جو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی طرف سے اس کو سراہا گیا ہے. اچھا. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بالکل. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس پہ بڑے یعنی مثبت رد عمل کا اظہار. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب تو پہلے کہہ چکے، آج بھی زور دے کے کہا انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک بڑے جو ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے. صحیح. تو اب ایک طرف تو اب ہمارے جاوید ہاشمی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ بھائی یہ شرائط جو لگائی گئی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، تو اگر عمران خان صاحب کو معلوم ہوا تو وہ جیل میں خود ہی واپس چلے جائیں گے. اچھا. انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا اس بات. صحیح. اس بات پہ تو غم و غصے کا اظہار ہو سکتا ہے، اور ہمارے جاوید ہاشمی صاحب جیسے ظاہر ہے بالکل دیوانے جو ہیں یا جنونی جو ہیں یا مطلب ایک کیا باغی کہہ لیں، باغی تو کہہ سکتے ہیں. بات یہ ہے اس پوری، میں تو جہاں جہاں گیا ہوں جس سے بات ہوئی ہے لوگوں نے اس پہ بہت اطمینان کا اظہار کیا ہے، سکھ کا سانس لیا. ٹھیک ہے. اب یہ تارڑ صاحب ہمارے جو ہیں اعظم نذیر وہ میدان میں آئے ہیں. اب چلیے نظر ثانی کی درخواست پیش کر لیں. ہم وہ کہتے ہیں جو قانون کا جو دائرہ ہے اس سے کچھ تجاوز ہو گیا ہے. یہ ہے ہم نے آج تک تو دیکھیں چھوڑے اس کو. اچھا. ہم نے تو آج تک یہی سنا پریزن تھا، رول 197 آج تک یہی سنا تھا کہ قانون وہ ہوتا ہے جو عدالت کہتی ہے. عدالت جو ہے کہ قلم سے جو بات نکلتی ہے وہی قانون ہوتا ہے. قانون بناتی تو نہیں ہے نا، قانون بناتی نہیں ہے لیکن اس کی تشریح کرتی ہے، اور تشریح وہی ہوتی ہے جو عدالت کر دیتی ہے. اچھا. تو عدالت جو ہے ایک تو کسی دوسرے شخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ عدالت کے فیصلے پر جج بن کے بیٹھے. اچھا. تو فیصلہ جو عدالت کا ہے اس پر تو عمل کرنا پڑے گا. ہاں آپ نظر ثانی کے لیے جانا چاہتے ہیں بالکل جائیے، اگر عدالت جو ہے آپ کی بات سن لیتی ہے تو اور بات ہے. لیکن اس میں تو یہ ہوا ہے نا، یہاں جو مقدمہ زیر سماعت تھا کسی سرکاری وکیل کی طرف سے تو کوئی اس پہ اختلاف کیا نہیں گیا، اور کہا یہ سرکاری ہسپتال میں بھیجنا چاہیے تھا، بورڈ بننا چاہیے تھا، اور غیر سرکاری تو بھائی اس میں تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ آپ اس کو ادائیگی جو ہے وہ خود کریں گے. جو خان صاحب یا ان کے عزیزوں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے سے پہلے طبی ماہرین سے پوچھنا چاہیے تھا، طبی ماہرین سے پوچھ لیا یا یہ رپورٹ کافی تھی، رپورٹ آ گئی. یہ تو ایک آج کا قصہ تھوڑی ہے. تو یہ تو فیصلہ یہ عدالت میں بات جانی نہیں چاہیے تھی، یہ تو خود حکومت کو فیصلہ کر دینا چاہیے تھا. ٹھیک. اور ایک حکومت جو فیصلہ کرتی تو بڑے ایک لوگ اس کو سراہتے، اس کو اچھا کام بھی ہو گیا. اب یہ ہے کہ اب ایک قوم کے جذبات عمران خان کے مخالف ہو کوئی یا موافق ہو، اس فیصلے پر تو سب نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. تو اس لحاظ سے وسیع تر اتفاق رہا ہے، اس کی پشت پہ اب وہ درخواست کی سماعت ہوگی تو دیکھ لیں گے اس میں کیا ہوتا ہے. ابھی تو مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم ہو رہا کہ خان صاحب قیدی کس کے ہیں. دیکھو پنجاب جیل میں ہے، پنجاب کی جیل ہے نا اڈیالہ جیل. ریاست کے نہیں، ریاست تو نہیں، پنجاب حکومت کے ہیں. اچھا. یا وفاقی حکومت کے ہیں. تو وہاں جو سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ تو پنجاب حکومت کے ماتحت ہیں. بالکل. جیل جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ہے. قواعد و ضوابط جو ہیں وہ پنجاب حکومت کے ہیں. صحیح. اور وفاقی تو اس میں کیا وفاقی حکومت کیا ہے، خان صاحب کے اوپر کون سا ان کا حصہ ایسا ہے جس میں وفاقی حکومت کا حکم نافذ ہوتا ہے، کون سا جسم کا حصہ ایسا ہے جس میں پنجاب حکومت کا حکم نافذ ہوتا ہے. شامی صاحب اب توہین عدالت
اگر لگتی ہے کیونکہ عمل نہیں ہوا تو ظاہر ہے سب کہہ رہے ہیں نا توہین عدالت ہوگی, تو اس کا پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ضرورت ہو نہیں سکے گی. جو حالات ہیں نا اس وقت تو ویسے ہی ایک یعنی بہت ایک پیالہ لبالب بھرا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے ہنگامے جو ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے واقعات سے اٹھے ہیں. بالکل. یوفا کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی تھی کیسے شروع ہوئی تھی یاد ہے آپ کو؟ آپ تو پیدا بھی نہیں ہوتی شاید. ہاں اب یوفا کے بعد پیدا ہوا. جی سر بالکل. تو یہ جو چند طلبہ تھے نا وہ باڑے سے یعنی پشاور سے وہ چیزیں خرید کے آ رہے تھے, تو کسٹم والوں نے راستے میں ان کو چیک کیا, ٹھیک, بس اس پہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اور یہ جو قادیانیوں کے خلاف تحریک شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی؟ وہ لڑکے جو تھے ٹرین پہ سفر کر رہے تھے, اس ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پہ رکے, وہاں نوک جھونک ہوئی, ہنگامہ شروع ہو گیا, ان کو اقلیت قرار دینا پڑا, پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی. تو بڑے بڑے ہنگامے چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہو جاتے ہیں. جنگ عظیم کا آغاز بھی میرے خیال ہے وہ آرچ ڈوک آف وہ جو تھے فرڈینینڈ تھے ان کے قتل سے ہوا تھا, ان کا مرڈر ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ جنگ چھڑ گئی. ہاں جی, چھوٹے آسٹریا کے. اس لیے مطلب کوئی ایسا اگر عدالت جو ہے اس کی بے توقیری ہو اور سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ نہ مانا جائے, اور حکم بھی ایسا ہے جس کے پیچھے ایک عوامی رائے عامہ موجود ہے, تو آپ تو پھر تو اپنی قبر آپ کھودنی ہے نا, تو پھر تو معاملات جو ہیں کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں, یا اور کوئی ہمارے طاقتور حلقے جو ہیں وہ اس بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں. اچھا, یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. خواہ صاحب چند روز ہسپتال میں گزار لیں گے, واپس آ جائیں گے, ان کی صحت بحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ایسا میرا خیال مجھے تو ایسی بات نظر ہی نہیں آتی. چلیں آپ کو نظر نہیں آ رہی شامی صاحب, لیکن ظاہر ہے جو 128 جیلوں میں 1 لاکھ سے زائد قیدی ہیں, شاید وہ بھی درخواستیں تیار رکھے ہوئے ہونے کے کر لیں, اس کہ میں کیا ہم بات بھی جو ہے وہ ان کی بھی, اور سب کو آپ نے بھیجنا ہے شفا اسپتال میں. یہ سارے تو ان کی یہ درخواست من حرامی اور حسن ڈھیر, اچھا خوئے بدرہ بہانہ بسیار, یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, جب یہ لیڈر لوگ جاتے ہیں جیلوں میں تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اور جو وی آئی پی اسٹیٹس ان کو ملتا ہے, ہر قیدی کو ملتا ہے. نہیں ظاہر کیا تماشا ہے یہاں یہ جو آپ نے دانوں کی طرح لوگوں کو بھون دیتے ہیں, تو ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, یا ہم ایک فلسفے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں عام آدمی کے ساتھ ہوگا, ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. ہر شہری جو ہے وہ باعزت ہے, باوقار ہے. ٹھیک ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں نہیں صاحب یہ سلوک تو دوسروں کے ساتھ نہیں ہو رہا, ہم ان کی بھی بے عزتی کریں گے. احسان کھوکر یہ صاحب کیا کہاں کا تماشا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے احسان کھوکر صاحب تو ہم ان کی رائے لیتے ہیں نا ماشاءاللہ. السلام علیکم حافظ صاحب. حافظ صاحب جو ہیں اس وقت تو دندنا رہے ہیں. وعلیکم السلام. اور حافظ صاحب تو اس وقت وہ ٹیم جو ہے سرکاری, ابتدائی اٹارنی جنرل ہوتے یا ایڈوکیٹ جنرل ہوتے تو کیا معاملہ ہوتا. اس وقت تو بس ہمارے ساتھ اب کچھ عوام کی ترجمانی ہی کرنی پڑے گی. حافظ صاحب کیا ابہام کیا ایسا رہ گیا کل کے فیصلے میں کہ جس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دور ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان, جس طرح آپ نے اور شامی صاحب نے بڑا ایک انٹرو دیا ہے, اور اس کے اندر آپ نے اس کے ایک پبلک پلس پہ بات کی ہے, اور اس کے بعد ایک آپ نے ایک پولیٹیکل اینگلز کے طور پہ اس کو لیا ہے, تو میں چونکہ اس کے اندر ایک لا یا کانسٹیٹیوشن کا میٹر ہے تو میں اس کو 3 حصوں کے اندر دیکھتا ہوں. ایک اس کا حصہ وہ ہے جو ایک پولیٹیکل حصہ ہے, دوسرا حصہ اس کا وہ ہے جو ایک میڈیکل کا حصہ ہے, اور تیسرا اس کا وہ ہے جو ایک آئینی اور قانونی حصہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور آپ کا جو پریزنز ایکٹ 1894 ہے, یا اس کے بعد آپ کا پریزنز رولز 1978 ہے, اس کے اندر کوئی بھی شخص اگر حافظ صاحب جی 1894 کا پریزن ایکٹ ہے, جی جی جو مطلب اس وقت جی جی بالکل 1894 کا ہماری برطانوی حکومت نے جاری کیا تھا, جو ماشاءاللہ. شامی صاحب وہی تو ایک بدقسمتی بات ہے کہ ہمارا آج بھی جو ملک ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ لیگل سٹرکچر میں چل رہا ہے. 1860 کا ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ ہے, 1898 کا ضابطہ فوجداری ہے, 1908 کا ہمارے پاس سول پروسیجر کوڈ ہے,
اور یہ چاہیے تھا ان سیاستدانوں کو یا پارلیمنٹ کو کہ ان چیزوں کو بدلتی اور نئے حالات کے مطابق آتے, بٹ ان کی پرائورٹیز کچھ اور تھیں, اور آپ کے سامنے ہے کہ ملک گورننس کے لیول میں کس تک چلا گیا ہے. اب اس چیز کے اندر آتے ہیں, وہ بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص پریزنز کے اندر چلا جاتا ہے, وہ اسٹیٹ کسٹڈی کے اندر چلا جاتا ہے, اور جب اسٹیٹ کسٹڈی کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کی تمام چیزیں جو ہیں انکلوڈنگ اس کی ہیلتھ جو ہے اس کی رسپانسبلٹی ریاست کی ہوتی ہے, اور اس کے اندر اگر اس کا کوئی ہیلتھ کا ایشو آتا ہے تو سیکشن 37 یا 38 جو ہے وہ ایک میکانزم پرووائڈ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ جو رولز ہیں 776 سے لے کے 808 جو 1978 کے ہیں وہ پورا میکانزم کرتا ہے کہ جی اگر اس کو بیمار ہے تو اسے دوائی دیں, اگر زیادہ بیمار ہے اسے جیل ہاسپٹل کر دیں, اگر اس سے زیادہ ہے جی اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ باہر سے اور ڈاکٹر کو بلا لیں, اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ اسے باہر کسی سول ہاسپٹل یا گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر کر دیں. یہ ایک میکانزم جو ہے وہ موجود ہے اور کئی کیسز کے اندر ہوتا ہے, اور فارمر پرائم منسٹر کے کیس کے اندر بھی یہ کئی دفعہ اس معاملے کے اندر آیا ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا پاکستان جی عمران خان کے, اب دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو یہ آرڈر کیا ہے وہ کیا آرڈر جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. اصل سوال وہ یہ ہے جس کا جواب جو ہے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اس فیصلہ کرنے سے پہلے دینا چاہیے. یعنی کیا اس فیصلے میں جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا ہے, یہ سوال کیا جا رہا ہے نا. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آئینی اس کی جورسڈکشن آرٹیکل 185 کی ہے اس سے بیونڈ جا کے اس آرڈر کو پاس کیا ہے, اور دوسرا جو جیل رولز کی وائلیشن ہے اس کے آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہے اس نے سپریم کورٹ کو خصی کر دیا ہے, اس کی وہ پاورز باقی نہیں رہیں جو دستور نے اوریجنل دستور نے دی تھی, یہ مطلب ہے آپ کا. دیکھیں شامی صاحب جو جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس 3 طرح کی پاز موجود تھی 27 امینڈمنٹ سے پہلے. ایک وہ یہ تھا کہ ہائی کورٹ کے جتنے بھی آرڈرز اپیل سے وہ سنتے تھے, دوسرا جو پبلک انٹرسٹ کی لیٹیگیشن تھی, انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس تھا وہ سنتے تھے, اور اس کے بعد سو موٹو جورسڈکشن تھی یا پریزیڈنٹ جو ریفرنس ایڈوائزری کے طور پہ بھیجتا تھا وہ سنتے تھے. اب ساری چیزیں ان سے نکل کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس چلی گئی ہیں. یعنی اب کوئی بھی میٹر جو انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کی انفورسمنٹ سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں رہی, ان کی ذمہ داری نہیں ہے, اور عدالت نے وہ ذمہ داری جو ہے وہ دے دی ہے یا پاکستان کے ہائی کورٹس کے پاس انٹیکٹ ہے یا اس کے بعد پاکستان کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس ہے. یعنی سپریم کورٹ جو ہے کہ جس آرگومنٹ کو بلڈ کیا گیا تھا, حافظ صاحب سپریم کورٹ طبلہ بجا سکتی ہے, گانا نہیں گا سکتی. نہیں شامی صاحب اس کے اندر یہ ہے کہ ان کے پاس جتنی بھی آپ کی ایپلٹ ورک ہے سول جسٹس کا, کرمنل جسٹس کا, یہ ٹیکس جسٹس سسٹم ہے, اس کی اپیلز ان کے پاس ہے, اور باقی جو آپ کا چیپٹر 1 پارٹ 2 ہے جس کے اندر آپ کے 28-29 فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ان کی کوئی بھی انفورسمنٹ اگر آئے گی تو وہ پاکستان کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر جائے گی, اور وہاں پہ بھی سو موٹو جورسڈکشن اب ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو انہوں نے اب یہ ہے کہ اس کیس کی ایک ہسٹری ہے. یہ جب 5 اگست 2023 جو تھے, جب فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا, اس کے بعد ایک پٹیشن فائل ہوئی اور اس کے بعد سی ایمز جو اس کے اندر موو ہوتی گئیں. 2026 میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سپریم کورٹ نے اسی سی ایم کے اوپر جو ہے ایک فرینڈز آف کورٹ کیا, انہوں نے جا کے رپورٹس دی, انہوں نے کہا جی ان کا علاج ہو رہا ہے, پھر پمس کے ڈاکٹر آئے. اب بھی جب انہوں نے ایک ایپلیکیشن موو کی ہے تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اسے آفس آبجیکشن کے طور پہ لیا کہ جب پہلی ڈائریکشن آ گئی تھی کہ جہاں پہ آپ کا معاملہ پینڈنگ ہے, یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ اس کو اویل کریں, اور اگر آپ نے اویل نہیں کیا تو ہماری جورسڈکشن جو ہے وہ نہیں بنتی. لیکن اس کے بعد چیمبر اپیل آئی, وہ آبجیکشن جو تھے اوور رول کیے گئے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے بینچ نے اسے سنا. تو بنیادی طور پہ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے ان کیسز کو یا اس کیس کو ایڈمٹ کر سکتی تھی, کیا اس کے پاس وہ اختیار تھا جو 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد ان سے نکل گیا تھا, یا اس کے بعد یہ ہے کہ جس آرگومنٹس کو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ کیا کوئی معاملہ اپیل کی صورت کے ان کے پاس پینڈنگ تھا. اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس کوئی بھی عمران خان کا میٹر جو ہے اس کنیکشنز کے اندر جو ہے, یعنی کہ آپ کا 190 ملین پاؤنڈز والا میٹر جو ہے وہ پینڈنگ کسی جگہ اس وقت نہیں ہے. نیب کی جو امینڈمنٹس آئی ہیں وہ بھی جورسڈکشن نہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ اس وقت کس کی کسٹڈی میں ہے, یہ وفاقی حکومت کے قیدی ہیں یا پنجاب حکومت کے قیدی ہیں؟ بانی پی ٹی آئی
اس وقت جو فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ ریاست کے قیدی ہیں، اور ریاست کے بعد اگر وہ قیدی ہیں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، چونکہ بنیادی طور پہ جو کیس ہے مگر جیل جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے، جیل صوبائی حکومت کی ہے، جیل پنجاب حکومت کی ہے. جی جیل جو ہے جی شامی صاحب اس لیے یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر کوئی جیل نہیں ہے، ابھی یہ بنا رہے ہیں، اور جتنے بھی قیدی اسلام آباد کے ہیں وہ سارے کے سارے آپ اڈیالہ جیل کے اندر رکھتے ہیں، اور وہ پنجاب کے پریمیسز کے اندر آتا ہے، وہاں پہ پنجاب کا لا چلتا ہے، جیل سپرڈنٹ ان کا آتا ہے. لیکن یہ سارا ارینجمنٹ جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ ہے کہ جتنے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اس وقت ایکیوزڈ ہیں یا کنوکٹڈ ہیں وہ سارے کے سارے اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں. یہ بتائیں مجھے کہ دوسرا آپ فرما رہے ہیں جو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کا جو سوال ہے، آیا یہ سرکاری وکلا نے وہاں اٹھایا عدالت کے سامنے؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح انہیں اٹھایا جانا چاہیے تھا ایک ریٹن یا کنسائز سٹیٹمنٹ کی صورت کے اندر، وہ ایسی سچویشن نہیں آئی، اور عدالت نے بھی اس کو پھر ہاچ پاچ کے طور پہ لیا کہ جب ہیرنگ آئی تو انہوں نے کہا آپ کے آبجیکشن دیکھیں گے. شامی صاحب دو چیزیں اس کے اندر، وکلا کا بھی تو ذمہ داری ہے اگر آپ اس کو ریگولر پروسیس کے اندر جی بالکل ہے، بالکل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ریگولر پروسیس کے اندر بھی جائیں، فرض کیا فار دا ٹائم بینگ آپ جورسڈکشن کو ایک سائٹ پہ کرتے ہیں، تو پہلا کام عدالت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جیل اتھارٹی سے ایک رپورٹ طلب کرتا ہے. اگر وہ اس رپورٹ سے سیٹسفائی نہیں ہے تو اس کے بعد ایک بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بورڈ جو ہے وہ ایک ٹاپ لیول کے ڈاکٹرز جو ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی کانکرنس سے بنتا ہے. اس کے بعد وہ رپورٹ جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں عدالت کے اندر، اور اگر وہ عدالت کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں ہو سکتا بلکہ اسے باہر ہونا چاہیے، تو عدالت اس کے اوپر جا کے ایک آرڈر کرتی ہے، اور وہ گورنمنٹ ہاسپٹل، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا، کسی پرائیویٹ میں جانا چاہیے، تو عدالت ان کی رپورٹ کو یہ تو سب ہو گیا نا، یہ تو سب ہو گیا، اب تو آرڈر ہے. اب اس کیس کے اندر جو ہے کہ رپورٹ تو آ چکی تھی نا جی، اب اس کیس کے اندر ہے نہیں، اس کیس کے اندر نہیں جی اس کیس کے اندر جو جیل سپرنٹینڈنٹ نے رپورٹ نہیں جمع کروائی بلکہ سینوپسس جمع کروائے ہیں، چونکہ رپورٹ تو ہے وہ تو ڈاکٹرز کی کانسنٹ یا رپورٹ پہ آنی تھی. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر جتنی دیر تک ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ نہیں کہتا کہ جی ان کا علاج جیل کے اندر ممکن نہیں ہے، اتنی دیر تک وہ جو ہے عدالت آرڈر نہیں کر سکتی. تو عدالت نے جو پرسوں آرڈر کیا ہے، یعنی کہ 18 تاریخ کو کل جو کیا ہے، اس کے اندر عدالت نے جمپ ان کر لیا ہے کہ اس نے الٹیمیٹ ایک کانسیکوینٹل ریلیف جو ہے وہ فارمر پرائم منسٹر کو دیا ہے وداؤٹ ڈیٹرمینیشن آف دی جورسڈکشن، وداؤٹ ڈیٹرمینیشن ٹو گیٹ اے رپورٹ فرام اے میڈیکل بورڈ. اور تیسرا نہ بورڈ بنا نہ اس بورڈ کی رپورٹ آئی، اور انہوں نے اسٹیٹ وے جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹل جانے کی بجائے جو ہے انہوں نے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی طرف چلے گئے. وہ تو درخواست کی گئی تھی اس کیس کے اندر. حافظ صاحب یہ بتائیں مجھے جی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں یہ ہے کہ آپ درخواست جو مرضی دیں، لیکن آپ کی درخواست جو ہے عدالت جو ہے جو ہمارا آرٹیکل 175(2) ہے اس کے اندر عدالت کو جتنی دیر تک دائرہ اختیار ہی نہیں، آپ کے سامنے ریزرو سیٹس کے کیسز آئے جس کے اندر عدالت نے بعد میں کہا کہ 175(2) کے اندر جتنی دیر اختیار ہی نہیں ہم استعمال نہیں کر سکتے، اور کئی کیسز اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. سب سے پہلا عدالت کے سامنے جو ہرڈل ہوتا ہے وہ ہے کہ کیا میرا اختیار آئین اور قانون نے دیا ہے. اس کیس کے اندر عدالت نے اس کو ڈٹرمن نہیں کیا. دوسرا سوال اس کیس کے اندر یہ ہے کہ کیا جب میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا تو عدالت نے سیلف پرزیوم کس طرح کر لیا کہ ان کی طبیعت ایسی ہے نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے کہ ان کو فوری طور پہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے. تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے جیل مینول کے بھی خلاف ہیں، جو آپ کے جیل رولز کے بھی خلاف ہیں، جو آپ کے 1894 کا پریزن ایکٹ اس کے بھی خلاف ہے، اور وہ جو آرٹیکل 185 جس کے نیچے ایکسرسائز کی گئی ہے اس کا پہلا حرف ہی شامی صاحب سٹارٹ ہوتا ہے سبجیکٹ. نہیں جی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو پروسیجر آپ نے بیان کیا ہے یا جیل کے جو قواعد میں موجود ہے اس میں تو عدالت کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ سارے کام خود کر دینے چاہیے. اس نے اپنی ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی؟ نہیں دیکھیں نا شامی صاحب، نہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں نا، آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس کے اندر 3 سٹیپس تو ہوئے. ایک سٹیپ اس کے اندر یہ ہوا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے جو جیل کا ڈاکٹر تھا اس نے ان کو ایگزامن کیا. جیل کے ڈاکٹر نے اس کے اندر ایک رپورٹ بنائی کہ جی ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ باہر ہونا چاہیے. سر میں بریک پہ جانا ہے، مجھے صرف کوئکلی یہ بتا دیں کہ توہین عدالت ہو سکتی ہے کوئکلی سر، ون لائنر. وہ نہیں، عدالت بھئی جب تک عدالت کا حکم ہے
वो तो तब तक यानी कि यानी होगी ना तौहीन अदालत अगर अमल नहीं किया तो। अदालत, सर मुझे क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक अदालत लेते हैं। जो है हाँ जब तक उसका हुक्म मौजूद है, ठीक है, जब तक वो उसे वापस ना ले ले तो आप उसको वायलेट ठीक नहीं है कर सर, एक सकते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, पाकिस्तान का डिजिटल मुस्तकबिल क्या है? गूगल का दफ्तर खुल गया माशाल्लाह, तो जो 30 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट्स का मरकज बनाना है ना, शहबाज शरीफ साहब कह बिल्कुल, रहे हाँ हैं, टारगेट यही है। उसमें आसानी हो सकेगी और गूगल का खैर मकदम करना चाहिए। इससे ये भी होगा कि जो दूसरे कंपनीज हैं, टेक जायंट्स वो भी हैं, वो आएंगी। भी आहिस्ता आहिस्ता आ अभी सकती तक हैं। खबर आ रही Meta- थी ना, पाकिस्तान से कंपनी जा रही है, हाँ जी, अब खबरें आ रही हैं कि आ रही हैं। बिल्कुल। तो ये खुशाइंद है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। वो कह रहे हैं कि वो जो एआई है ना, चैटबॉट जेमिनाई, उसकी सब्सक्रिप्शन भी 1 साल के लिए फ्री कर दी। उनके नायब सदर हैं जो कि विल्सन वाइट साहब, वाइट था जो ब्लैक है, जो सिया फाम है सियाफाम है। तो उन्होंने अच्छे अच्छे जो हैं वो ऐलानात किए हैं। इस पर आने वाले दिनों में भी बात करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।